کا مہینہ آنے والا ہے. آج جو 11 فروری اب تو 12 فروری ہو گئی ہے میرے بھائیوں. غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے, ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے, رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا روزے دار بھائیوں اٹھیے, میری ماں بہنیں اٹھیں, سحری بنائیں, سحری پکائیں, روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے. روزہ ختم ہونے میں, سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے. اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی, اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی, نعتیں پڑھی جائیں گی اور مائک پر ایسا شور, ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا. میرے بھائیوں, آپ کو یہ اتھارٹی, یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے, فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا, اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں, فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے, جلدی آؤ, آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں, آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے, اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کمزوری ہے اس کو, بہت زیادہ نقاہت ہے, کمزوری ہے. اب فدیہ دے گا بس, اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی, ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں, فدیہ اس کی اوپر. لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے, اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں شور کر رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں, ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں, بیدار ہو جاتے ہیں, جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے, وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں, اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, مائیگرین کی بیماری ہے, ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے, ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے. جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے, جب وہ سو جاتے ہیں, لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی, اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے. ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے, بچہ ہے, شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے. اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی, کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے. اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے, جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے.
ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔